علیکم، میں امداد سمرو۔ آج میں نے عمران خان صاحب کو تقریباً روتا دیکھا ہے۔ اگر بات آگے بڑھتی، بات مزید چھڑتی تو عمران خان صاحب آنسوؤں کے ساتھ رو بھی سکتے تھے، مگر بات کرنے والے نے بات وہیں روک دی۔ شاید یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر بات مزید ہوئی آگے تو پھر کپتان جو ہے وہ رو بھی سکتے ہیں۔ معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، عمران خان صاحب کی سیاست کا۔ عمران خان صاحب کی سیاست دو قوتوں پر منحصر ہے۔ انحصار جو عمران خان صاحب کا ہے وہ دو قوتوں کے اوپر ہے۔ ایک قوت کے ساتھ عمران خان صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ اب کسی قسم کا رابطہ نہیں رہا، اور دوسری قوت کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے ساتھ رکھنے اور اس کو لبھانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ ایک قوت ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی فوج، اور دوسری قوت ہے جو پاکستان کے خلاف مسلسل برسر پیکار ہے، وہ ہے طالبان۔ عمران خان صاحب کا تازہ انٹرویو ہے اپنا BBC کو، اور اس انٹرویو سے پہلے پاکستان میں بہت کچھ ڈیولپمنٹس عمران خان صاحب کی وجہ سے ہوئی ہیں، لیکن اس انٹرویو میں عمران خان صاحب جس طرح روتا ہوا، یعنی اختتام ہوا ہے خان صاحب کا، وہ سوال تھا، سوال کا جواب ڈیٹیل میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن بھرائی آواز، الفاظ رک گئے، اپنا زبان کام کرنا چھوڑ گئی، کمال قسم کا۔ تو بہرحال اب میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے وہ دو قوتوں کے اوپر اس کا انحصار ہے، اور تیسری ان قوتوں کی سوچ عمران خان صاحب کے اوپر غالب رہتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں ان قوتوں کی، یعنی جو آمرانہ قوتیں ہیں یا جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتی، جو دھونس، دھاندلی، دھمکی، دباؤ، یعنی پارلیمانی قوت پر یقین نہیں رکھتی، ان کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ مگر جیسے ہی عمران خان صاحب کو پتہ چلا کہ اب یہ سارا کچھ نہیں چلے گا تو عمران خان صاحب نے پلٹی ماری تھی، قومی اسمبلی میں واپس آنے کا اعلان کر دیا تھا۔ میں تو پہلے دن سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے پاس قومی اسمبلی میں واپسی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اور بغیر کسی کے مذاکرات کے، بغیر کسی فیس سیونگ کے عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی میں واپس آنا پڑے گا۔ اس کے بغیر عمران خان صاحب کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ مگر عمران خان صاحب معاملات اتنے خراب کر چکے کہ جو کل تک عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں تو آپ کی بچت ہے، ورنہ آپ کے خلاف پھر وہ محاذ تیار پڑے ہوئے ہیں۔ 27 دسمبر آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا کہ جی میں آپ کو آخری وارننگ دیتا ہوں کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آئیں۔ عمران خان صاحب بلاول بھٹو زرداری کی اس وارننگ کی وجہ سے واپس آئے ہیں یا کچھ اور؟ کیونکہ اس کے بعد عمران خان صاحب نے پنجاب اسمبلی توڑ لی، عمران خان صاحب نے کہا میں KPK کی اسمبلی بھی توڑ لوں گا، لیکن اس اسمبلیاں توڑنے کے باوجود عمران خان صاحب جو نتائج حاصل کرنا چاہ رہے تھے وہ ان کو نہیں مل رہے تھے۔ عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے آس پاس بیٹھے ہوئے جو لوگ، کوئی صحافیوں کی شکل میں ہیں، کوئی پارٹی کے قائدین کی شکل میں ہیں، کوئی دانشوروں کی شکل میں ہیں، کوئی بھی، وہ عمران خان صاحب کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ جی خان صاحب آپ نے تو ایسی تیسی پھیر دی۔ پھر عمران خان صاحب یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اب تک میں نے کیا اچیو کیا۔ پھر عمران خان صاحب جو پہلے ان کو کہا جاتا ہے نا کہ جی واہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفے دے کر واہ کیا کمال کر دیا، پھر عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں تو سوچ رہا ہوں کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی، تو کہتے ہیں جی خان صاحب اس سے تو الیکشن آپ کو اگلے دن مل جائیں گے اور آپ کی پاپولرٹی آسمان چیر کر نکل جائے گی اوپر، یعنی کوئی بھی سائنس اس پاپولرٹی کو پکڑ نہیں پائے گی، ناسا پکڑ نہیں پائے گا، کوئی راکٹ اس کے پیچھے لگا دو وہ بھی آپ کی پاپولرٹی کو نہیں چھو پائے گا۔ تو اس طرح کے لوگ عمران خان صاحب کے آس پاس خوش آمدی بیٹھے ہوتے اور عمران خان صاحب کے سے ایسے فیصلے کروائے جاتے جن فیصلوں کا ٹوٹل پولیٹیکل نقصان عمران خان صاحب کو ہوتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ہوا بنانا، ایک ہوتا ہے اپنی جے جے کار کروانا، ایک ہوتا ہے خبروں میں رہنا، دوسرا ہوتا ہے ٹارگٹ کیا اچیو ہو رہے ہیں، الٹیمیٹ گول کیا ہے، کیا آپ اس تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے۔ آج بھی عمران خان صاحب نے BBC کو کہا کہ جی میں آپ کے سامنے پیشن گوئی کرتا ہوں کہ جی اپریل میں انتخابات ہو جائیں گے، عام انتخابات، ظاہر ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تو اپریل میں ہو جائیں گے۔ مگر یہی بات عمران خان صاحب آپ یاد کریں کہ اپریل 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی تھی، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو گھر بھیجا گیا تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے کہ جی میں مئی میں انتخابات دیکھ رہا ہوں، اگلے 15 دن میں 10 دنوں میں یہ حکومت گر جائے گی، الیکشن کا اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ نہیں ہونا تھا، وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کا جو اکھاڑا تھا نا
وہ جو ایوان تھا، وہ جو طاقت تھی عمران خان صاحب کے پاس، اس طاقت سے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ گئے تھے، انہوں نے اپنی طاقت سرنڈر کر دی تھی اسی طرح کے خوش آمدیوں کے کہنے پر۔ تو بہرحال تو خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل اس طرح کے احمقانہ فیصلے کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ یار مجھے قومی اسمبلی میں واپس جانا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے دھمکی دی، بلاول بھٹو نے مشورہ دیا کہ واپس آ جاؤ۔ یہی بات مسلم لیگ نون کے قائدین بھی کہتے رہے کہ جی قومی اسمبلی میں واپس آؤ۔ خواجہ آصف صاحب نے تو یہاں تک کہا تھا کہ قومی اسمبلی میں واپس آئیں گے اور میری تقریر تیار ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ لیکن پھر اچانک یہ ہوا کہ اگلوں نے 35 ارکان کے استعفے جو ہے وہ منظور کر دیے، جن میں ظاہر عمران خان صاحب کا تو عمران خان صاحب تو ممبر ہے ہی نہیں ابھی تک قومی اسمبلی کے۔ ایک نشست پر تھے، وہاں سے وہ ڈی سیٹ ہو گئے میاں والی سے توشہ خانہ میں۔ دوسری نشست جو تھی، 6 نشستیں جہاں سے جیتے ہوئے تھے 7، ان میں سے کسی ایک کا انہوں نے سلیکشن نہیں کی کہ کس نشست سے حلف لیں گے، لہٰذا وہ نوٹیفیکیشن ہی نہیں ہوا ان کا۔ تو باقی جتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی ان کو کل شام کو جو ہے وہ 35 پنکچر لگا کر دیا گیا، ڈی سیٹ کر دیا گیا، ان کے استعفے منظور کر دیے گئے۔ اب کہانی کیا ہے جی؟ ہم کیوں واپس آ رہے ہیں جی؟ ہم اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ چاہیے، ہمیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین شپ چاہیے، اور ہم اپنا پارلیمانی لیڈر لانا چاہتے ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا رائٹ ہے، ابھی بھی ہے۔ ابھی بھی تحریک انصاف کے پاس ان 35 استعفوں کی منظوری کے بعد بھی 70 ارکان ہیں، ابھی بھی پی ٹی آئی وہاں جا سکتی ہے، لیکن ان کے استعفے ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ واپس نہیں لیے۔ اب میں یہ جو ظاہر کل کی بات ہے میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ اس بات، یہ کیوں عمران خان صاحب مجبور ہوئے یہ کرنے پر؟ کیونکہ عمران خان صاحب جن کو لبھانے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے، جن کو ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ قوتیں عمران خان صاحب کے نہ چکنی چوپڑی باتوں میں آئیں جس طرح ماضی میں آ گئی تھیں کہ میرے پاس ٹیم ہے، میں نے بس کمال کر دینا ہے، میں نے آتے ہی پاکستان کو 90 دن کے اندر کرپشن سے پاک کر دینا ہے، 1200 ارب کی روزانہ کی کرپشن ہوتی ہے، وہ پیسہ سارا بچ جائے گا۔ تو پیسہ کدھر ہے؟ تو چکنی چوپڑی باتیں عمران خان صاحب نے کی۔ ابھی آج خبر ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت میں عمران خان صاحب کے 9 سال کے دوران صوبہ 971 ارب روپے کا مقروض ہو چکا ہوا ہے۔ 971، ہر سال 100 ارب سے زیادہ کا مقروض ہوا صوبہ خیبر پختونخوا، اور خیبر پختونخوا صوبے میں کوئی اتنا بڑا کوئی ہے نہیں، کوئی بہرحال، لیکن عمران خان صاحب کا کمال ہے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی چکنی چوپڑی باتوں میں بھی کوئی نہیں آ رہا کہ جی نہیں اس بار میں آؤں گا تو میں نے اس بار تو آ کے جو ہے وہ قانون کی حکمرانی اور انصاف اور پتہ نہیں کیا کیا کر دوں گا۔ یہ باتیں عمران خان صاحب کو سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے باتیں بہت سنائی تھیں ہمیں، اب ہم آپ کی چکنی چوپڑی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا ورنہ میں پھر لانگ مارچ کر دوں گا، میں اسلام آباد پر چڑھائی کر دوں گا، میں کسی کو نکلنے نہیں دوں گا۔ یاد کریں کہ آپ بے شک فوجی افسران کو کہا تھا 25 مئی سے پہلے کہ آپ بے شک میرا ساتھ نہ دیں، آپ اس حکومت کو اگر نہیں بھی بھیجیں گے لیکن یاد رکھیں کہ آپ کے بیوی بچے میرے ساتھ ہیں۔ یہ دھمکی دی تھی کہ آپ کے گھروں کے اندر میں فساد برپا کروا دوں گا۔ یہ جج صاحبان کو بھی کہا، سپریم کورٹ کے، فرق نہیں پڑا، 26 مئی کو اپنا سا منہ لے کر واپس آ گئے۔ پھر دوبارہ کہا 6 دن کے بعد آؤں گا، 6 دن کے بعد 26 نومبر کو اپنا 28 اکتوبر کو لانگ مارچ کیا، وہ 26 نومبر تک چلا گیا، کوئی ایک حملہ شملہ ہو گیا، حملے میں ابھی تک عمران خان صاحب ٹھیک نہیں ہوئے۔ بہرحال وہ بھی دھمکی کام نہیں آئی۔ پھر کہا میں اسمبلی توڑ دوں گا، میں اب اسمبلی توڑ دوں گا، وہ بھی دھمکی کام نہیں آئی۔ پھر فائنلی اب عمران خان صاحب نے روتی ہوئی شکل بنا کر قوم کو بتا دیا ہے کہ جی وہ کیوں قومی اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، روتی ہوئی شکل بنا کر، آ بھر کر، بالکل ایک ہوتا ہے نا کہ جیسے بندے کی دنیا ختم ہو جائے، مطلب ایک انسان ساری زندگی کی تپسیا انسان کی ہو نا، وہ جب آپ جائیں اور ناکام یوں کر لیں کہ آپ ایک مطلب بندہ اربوں خربوں روپے لگا کر اور سارا وقت لگا کر ایک تجربہ کرے یا تو وہ تجربہ ناکام ہو جائے، تو وہ جو انسان کی ایک ہوتی ہے نا شکست کی وجہ سے جو شکل بن جاتی ہے عمران خان صاحب کی، وہ عمران خان صاحب کا تو اور زیادہ سنگین مسئلہ ہے۔ ان کا ایک ہی کام رہا ہے زندگی بھر، پاکستان کے آرمی چیف کو لبھانا، ان کو اپنے ساتھ ملانا۔ جنرل پاشا کے دور میں یہی تھا جب وہ اپنا تھے DGISI تھے، جنرل ظہیر الاسلام اور راحیل شریف ایک کومبو تھا عمران خان صاحب کے لیے، انہوں نے بڑا ماحول بنایا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ
اور پھر فیض حمید، انہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لے کر آئے۔ اب عمران خان صاحب جو دھمکیاں شمکیاں لگا رہے ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، کچھ مل ہی نہیں رہا۔ اب خان صاحب کا جو BBC کا انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں عثمان زاہد نے انٹرویو کیا ہے، اس انٹرویو میں انہوں نے ایک سوال کیا آخر میں بالکل اینڈ پر کہ جی آرمی چیف صاحب سے آپ کے کسی بھی قسم کے رابطے، صدر علوی کے ذریعے یا کسی اور کے ذریعے کوئی آپ کے رابطے؟ عمران خان صاحب رکتے ہیں، کچھ 5-10 سیکنڈ ٹھنڈی آہ بھرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نہیں، کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد لٹرلی آپ وہاں پر اگر ویڈیو روک کر دیکھ لیں تو عمران خان صاحب کا چہرہ یوں ہے کہ اگر وہ بات آگے بڑھتی، اس مدعے پر اور کوئی سوال ہوتا تو خان صاحب رو پڑتے۔ مطلب جتنا عمران خان صاحب کا ترسا ہوا چہرہ کہ جیسے پوری دنیا لٹ گئی، عمران خان صاحب کی دنیا ختم ہو گئی۔ جس طرح 16, 17, 18 سال کے نوجوان سے اپنا محبوب روٹھ جائے۔ اب نوجوان میں ظاہر ہے نوجوان لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے، تو جس طرح نوجوان کہتے ہیں اب میں نے خودکشی کر دینی جا کر، یہ والا عالم عمران خان صاحب کا۔ ذرا آپ ویڈیو دیکھ لیں، BBC اردو کے YouTube چینل پر پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیں، میں نے بغور دیکھی ہے، بار بار دیکھی ہے، اور وہ ویڈیو کلپ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، آپ دیکھ لیں۔ میں یہاں چلا نہیں سکتا، کاپی رائٹ کے ایشو ہیں، بس بھائی صاحب مطلب مر گئے، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، یہ والی کیفیت عمران خان صاحب کی۔ ایک عمران خان صاحب کے لیے یہ طاقت، یہ قوت۔ دوسری، عمران خان صاحب نے اسی انٹرویو میں پاکستان کے 80,000 سے زیادہ شہداء، چاہے وہ ہمارے سویلین تھے، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سے لے کے بلور خاندان کے شہداء تک، چاہے وہ ہمارے فوجی تھے میجر جنرل سے لے کے ایک سپاہی تک، چاہے وہ ہمارے پولیس کے جوان تھے، وہ KPK کے کون سے تھے، غیور، پھر کیپٹن عثمان لاہور کے، جتنے بھی فوج پولیس کے افسران تھے، چاہے ہمارے رینجرز کے جوان تھے، چاہے ہمارے اپنا جو FC کے جوان ہیں، لیویز کے ہیں، جتنے بھی ہماری فورسز تھیں وہ، اور سویلین، بے نظیر بھٹو سے بڑا کوئی نقصان پاکستان کا نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ہر انسان کی جان قیمتی ہوتی ہے، اپنے اپنے خاندان کے لیے ہر ماں بے نظیر بھٹو ہے، اپنے اپنے خاندان کے لیے ہر بیٹا جو ہے وہ بشیر بلور ہے۔ تو لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی ظاہر ہے جو بے نظیر بھٹو کی شہادت سے پاکستان کو نقصان ہوا، ابھی تک ہم اسی سے نکل ہی نہیں پا رہے، ہم سنبھل ہی نہیں پا رہے، پھر یہ بونے آ کر بیٹھ گئے ہمارے سروں پر۔ تو عمران خان صاحب ان کے ان اتنے بڑے جرائم ریاست پاکستان کے خلاف، 80,000 سے زیادہ جانیں لینے والوں کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں انٹرویو میں کہ جی افغانستان میں جب رجیم چینج ہوا تو افغان طالبان نے کہا کہ جی آپ اپنے TTP والوں کو لے جائیں، اور ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے 30-40 ہزار جو لوگ ہیں ان کو ہم آباد کریں گے، ان کے اوپر ہم نے پیسہ لگانا تھا، ہم نے پیسہ لگایا ان کے اوپر، یہ حکومت آ گئی، انہوں نے وہ منصوبہ جو ہے روک دیا۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جو لوگ، اور فائٹر لفظ استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب، فائٹر، جو لوگ ریاست پاکستان کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں، جو ابھی بھی حملے کر رہے ہیں، جو ابھی بھی روزانہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کس کیپیسٹی میں آپ منہ پھوڑ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کر رہے تھے؟ ریہیبلیٹیٹ ان کے اہل خانہ کو تو کیا جا سکتا ہے، ظاہر ہے ان کا جن کا قصور نہیں ہے، جو صرف اس وجہ سے متاثر ہوتے ہیں کہ جی وہ ان کے گھر والے ہیں، لیکن وہ جو فائٹر لفظ استعمال کر رہے ہیں ان فائٹرز کو ہم آباد کرنا چاہ رہے تھے یہاں پر۔ بھائی فائٹرز کو تو جیلوں میں جانا چاہیے تھا نا بھائی۔ تو عمران خان صاحب کی جو پوری کی پوری سیاست ہے وہ ان دو قوتوں پر تھی، ایک قوت سے رابطہ ختم ہو گیا، دوسری قوت کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کے لیے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ یہ روزانہ کی بنیاد پر یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ روزانہ کہتے ہیں جی بلاول بھٹو جو ہے وہ جنیوا تک تو جا رہے ہیں، افغانستان نہیں جا رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جو ٹھنڈی ہوا آتی ہے، جو ریاست پاکستان کے لیے جو کانٹے بو رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کے اوپر وہ پکھیاں جھل رہے ہوتے ہیں۔ 2013 کے الیکشن ہمیں یاد ہے، 2018 کے انتخابات کیسے عمران خان صاحب جیتے سب کو پتہ ہے، مگر اب صورتحال ظاہر ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی ڈیفرنٹ ہے، 9 سال کی ان کی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی۔ تو یہ عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے اپریل میں انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، میں پیشین گوئی کر رہا ہوں۔ اچھا اگر آپ کو اپریل میں انتخابات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو آپ قومی اسمبلی واپس کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اتنا عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ نگران سیٹ اپ پر عمران خان صاحب کے اپوزیشن لیڈر، پھر کوئی بھی ہو وہ، ان کے درمیان
اور شہباز شریف کے درمیان اتفاق رائے نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح نہیں ہوگا جس طرح عمران خان کے اور شہباز شریف کے درمیان، یا شاید خاقان عباسی کا دور تھا، ان کے درمیان سکندر سلطان راجہ کے بیچ میں نہیں ہوا تھا، ہاں بلکہ عمران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تھے، سکندر سلطان راجہ کے معاملے پر نہیں ہوا تھا اتفاق۔ تو پھر یہ ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے سکندر سلطان راجہ کو، بلکہ اتفاق ہو گیا تھا لیکن عمران خان صاحب نے بعد میں کہا ہمارے درمیان اتفاق نہیں ہو رہا تھا، تو سکندر سلطان راجہ ہمیں نیوٹرلز نے دیے تھے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اتفاق جس طرح پنجاب میں نہیں ہوا، معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں چلا گیا نگران سیٹ اپ کے لیے، اتفاق کسی طرح قومی اسمبلی میں بھی نہیں ہوگا نگران سیٹ اپ کے لیے، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں جن کو پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب، وہ تو سارے کے سارے عمران خان صاحب کو گھاس نہیں ڈال رہے، جس کا اعتراف عمران خان صاحب نے رو کر کیا ہے کہ جی میری کوئی بات نہیں مان رہا۔ لہٰذا عمران خان صاحب کا آپشن ایک ہی تھا، قومی اسمبلی میں واپس آنا۔ پنجاب اسمبلی توڑ دی، KPK اسمبلی نہ ٹوٹتی شاید اگر یہ 35 استعفے منظور نہ ہوتے۔ اب ڈیولپمنٹس دیکھیں، 35 استعفوں کی منظوری کے بعد رات کو 10 سوا 10 بجے KPK اسمبلی توڑنے کا جو ہے ایڈوائس بھیجی گئی۔ تو بہرحال اب عمران خان صاحب ایک قوت سے تو تقریباً چلے گئے ہیں، اور اب دوسری قوت ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے شاید اس بار مددگار ثابت نہ ہو۔ لہٰذا عمران خان صاحب اگر یہ 35 حلقوں میں سے 33 حلقوں پر خود الیکشن لڑے، ویسے کمال ہے، اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ جی 35 کے 35 حلقوں پر عمران خان صاحب خود انتخابات لڑیں گے، حالانکہ 2 تو مخصوص نشستیں ہیں خواتین کی، تو اب ان پر عمران خان صاحب کیسے نامینیٹ ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تو 33 حلقوں پر اگر عمران خان صاحب انتخابات لڑیں گے تو اس بار عمران خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے 16 اکتوبر یا 17 جولائی کی طرح کا ماحول نہیں ہوگا، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب نہیں ہیں، اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے، اور یہ بات وہ رو کر بتا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔